تو یہ حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے اس کے حوالے لوگ پیش کرتے ہیں ہمارے زمانے میں کہ بندے اور اللہ میں فرق نہیں رہتا. ولیعوذ باللہ بھائی اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. کوئی شخص اس وقت تک اسلام اور دین پہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اللہ کی توحید کو مکمل نہ اختیار کرے. حق تعالی شانو کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے ذلال، اس کی رویت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے بڑا ظرف، بڑا علم چاہیے سمجھنے کے لیے. اسی لیے محدثین نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ بخاری کی شرح میں جہاں یہ حدیث لائے ہیں انہوں نے اس شرح میں ان جاہلوں کا ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسے تجلی اور ریاضت والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ القلب اذا کان محفوظا مع اللہ، جب دل اللہ کے قبضے اور اختیار میں چلا جائے تو دل میں جو بات آتی ہے وہ خطا سے معصوم ہے، اس میں خطا اور گمراہی ہو ہی نہیں سکتی. اس ساری تقریر اور اس سارے بیان کا ماحصل جو اگر آپ سننا چاہیں ہم سے تو وہ صرف ایک جملے کی بات ہے اور وہ یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں، بس ختم. مشائخ سے بھی خطا ہو سکتی ہے اور ان کی رائے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور جو لوگ اپنے مشائخ کو اس درجے کا سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی اور وہ خطا نہیں ہوتی، انہیں چاہیے کہ توبہ کریں اور شیخ کے ساتھ محبت کو اعتدال میں لائیں. کہ کہنا کہ ہمارے حضرت کے دل میں یہ بات آ گئی اور ہمارے حضرت نے قبول نہیں فرمایا، آپ کے حضرت کا دل کوئی معصوم نہیں ہے، معصومیت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور کیا پیاری بات لکھی ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقد کان عمر رضی اللہ عنہ رأس الملحدین، اور جو سب کا سردار اور آقا تھے یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کو الہام ہوتا تھا اور جن کے الہام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی اور فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نا کہ ہر امت میں کچھ ہوتے ہیں جن سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں اور میری امت میں یہ عمر رضی اللہ عنہ ہے. ما ذالک ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ اس مقام اور مرتبے کے باوجود ربما رائن، وہ کبھی کبھی کوئی رائے دیتے تھے اور پھر ان کے دل میں کوئی بات آتی تھی اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے. فیرجعوا الیہ، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تم لوگوں کی رائے زیادہ درست ہے، اپنی رائے سے ہٹ جاتے تھے اور ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول کر لیتے تھے. فمن ظن، اس لیے جو کوئی آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ میرے دل میں جو بات آتی ہے یہ ہمیشہ اللہ ہی کی جانب سے آتی ہے، تو کہتے ہیں فقد ارتکب اعظم الخطا، وہ بہت بڑی خطا کا ارتکاب کرتا ہے. اور جو جاہل صوفی ہیں ان میں جو غلو ہوتا ہے کہتے ہیں حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے یہ روایت بیان کی ہے اللہ سے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ محدث بھی ہیں صوفی بھی ہیں نا تو وہ پھڑک اٹھے ہیں اس لفظ پہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی ہمارے فلاں استاد نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے، یا ہم کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور پھر ان سے یہ حدیث فلاں نے بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واسطے، ان سب واسطوں کو چھوڑ کے کوئی گمراہ صوفی کہے کہ میرے دل نے روایت بیان کی ہے اللہ سے، فإنہ اشد الخطا، وہ اشد خطا، وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے. اس لیے کہ کسی شخص کا دل اس سے محفوظ نہیں ہے کہ شیطان اس میں دخل نہ دے. یہ ہے وہ چیز جس پہ تنبہ کرنا ہے کہ تصوف تربیت یہ دین کا حصہ ہے. بلا شک و شبہ اس کے بغیر ہم دین کو مکمل نہیں سمجھتے، مگر اپنے مشائخ کے بارے میں اپنے اکابر کے بارے میں اتنا مبالغہ کہ بس دین صرف وہی تھا جو ان کے ہاں تھا اور کسی کے ہاں نہیں تھا. یہ بات ہم صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ دین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھا، وہ لوگ محفوظ تھے. ان کے بعد تابعین میں گمراہ بھی تھے، تابعین میں اچھے لوگ بھی تھے. یزید کو کون اچھا کہہ سکتا ہے؟ حجاج بن یوسف کو کون اچھا کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے ہاتھ رنگے اور انہوں نے
سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے قتل پر کسی سے کوئی گرفت نہیں کی، گونگے بنے رہے. کہنے کو یہ تابعین نے، لیکن انہیں مسلمان کہنے کے لیے بھی بہت سے دلائل چاہیے بعض مشائخ کے نزدیک. تو تابعین میں ہر طرح کے لوگ تھے، تو بھائی جب تابعین میں ہر طرح کے لوگ تھے تو اب تو زمانہ اور پیچھے کو چلا گیا. پھر ان کے اکابر کے بھی ہلکے بٹے ہوئے ہیں، ایک کے بزرگ کوئی اور ہیں، دوسرے کے بزرگ کوئی اور ہیں، پھر ان بزرگوں کی بھی آپس میں لڑائیاں ہیں، پھر اس سے پیچھے چلے جاؤ. کہاں تک آدمی اس بحث کو طول دے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خلافت راشدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے. ان سب کو ملا کر اسلام بنتا ہے. تو یہاں جو فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ اتنا قرب اس کا ہو جاتا ہے، تو یہ کنایا ہے، اشارہ ہے سمجھانے کے لیے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ اور اللہ کسی مقام پر پہنچ کے ایک ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. تو فرمایا ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا پاؤں بن جاتے ہیں. یہ ایسی ہے جیسے دوسری روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے ہم اپنے دل میں سے یاد کرتے ہیں. ہم دوسری روایت میں آتا ہے اس سے بہتر مجلسوں سے یاد کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے اور جو لوگوں کے سامنے ہماری تسبیح ہماری صفات بیان کرتا ہے، ہم اس کا ذکر اعلیٰ درجے کے فرشتوں میں بیان کرتے ہیں. اور میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف چل کے آتا ہے اور میں دوڑتا ہوں اپنے بندے کو لینے کے لیے. یہ اللہ کا دوڑنا کیسا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کا ذکر کیسا ہے، یہ سب ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا، جیسے اللہ نے کہہ دیا. اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے بھی. ہم تو ان چیزوں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے جو ہماری عقل میں آتی ہیں. کہاں کجا ان چیزوں کی تفصیل بیان کریں جن تک ہماری عقل کی رسائی ہے ہی نہیں. میٹھے کی کیا تعریف ہے؟ میٹھا کیا ہوتا ہے؟ کھٹا کیا ہوتا ہے؟ کھٹے کا لفظ سن کر منہ میں پانی آنے لگتا ہے. یہ کھٹا کیا چیز ہے؟ گلابی رنگ ہے نا، یہ گلابی کیا چیز ہے؟ فلاسفہ نے ان موضوعات پر صفحات کے صفحات تحریر کیے، حالانکہ یہ سب کی بچے کی بھی عقل میں آتی ہے کہ گلابی رنگ کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عقل کی رسائی میں ہیں اور ہمیں بیان کرنے میں اس کے دشواری ہے. کچھ اللہ کی ذات، اس کی صفات الیہ، اس کا آنا، اس کا چلنا، اس کے ہاتھ، یہ سب کی سب چیزیں ان تک تو عقل کی رسائی ہے ہی نہیں. وہ میدان ہی کوئی اور ہے. کاش کے لوگ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدے پہ کتاب پڑھتے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے پر کتاب لکھی ہے نا کہ ایک مومن آدمی کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کمال کی کتاب لکھی ہے. فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور العقیدۃ الطحاویہ، یہ ایسی کتابیں ہیں جو سبکن پڑھنی چاہیے تاکہ انسان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اس کی ذات، اس کی توحید، اس کی صفات اور پوری کائنات میں علم اور قدرت اللہ کی، یہ آدمی کے ذہن میں صاف رہے اور اللہ ہی کے لیے ان صفات کو ثابت اور حقیقت سمجھے. تو جیسے لگا اعلیٰ کے متعلق وہ روایت ہے نا کہ میں اپنے بندے کے لیے دوڑتا ہوں، بندہ میرے لیے جب چلتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے بس جیسے بیان کر دیا. اس لیے جہاں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں یہ ہمارے سمجھانے کے واسطے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم اپنے بندے کو اتنی محبت سے اور اتنے تعلق سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں.